الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھنے سننے والوں، طلباء کرام اور پوری دنیا میں جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کرام، دنیا میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے، ہر جانور کے ساتھ وابستہ ہے، ہر ذی روح چیز کے ساتھ، ہر زندہ چیز کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ہے درد۔ اب بندہ کتنا ہی بیمار ہو اور اگر اس کو درد ہے تو سب سے پہلے آپ سے درد کی دوا مانگے۔ بنیادی طور پر درد کا ایک بڑا فارمولہ یہ ہے کہ وہاں خون کا دوران ٹھیک نہیں ہے، بڑا فارمولہ یہ ہے۔ کہیں بھی درد ہے تو اب درد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں: اعصابی درد، عضلاتی درد اور غدی درد۔ اعصابی درد جو ہوتے ہیں عام طور پر اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی میں ہوتے ہیں اور وہ درد پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں ہوتا ہے۔ اور اس کا علاج جو ہے وہ 3 اور 5 ہے، اور اس میں جو علامات اور کیفیات ہوتی ہیں کہ ہمارے جو عضلات ہیں وہ کٹ رہے ہوتے ہیں، پیشاب بار بار آتا ہے اور گوشت میں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، کبھی کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے تبخیر کی قسم کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسرا درد ہے عضلاتی درد، جہاں پر رطوبات کی کمی ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے عضلات میں اکڑاؤ ہوتا ہے، گردوں میں اکڑاؤ ہوتا ہے، دل میں اکڑاؤ ہوتا ہے اور وسکیولرٹی ہوتی ہے، سکیڑ پن ہوتا ہے، گردے میں سکیڑ ہوتا ہے، انتڑیوں میں سکیڑ ہوتا ہے، اس سے کہیں بھی درد ہوتا ہے، وہ عضلاتی درد کہلاتا ہے۔ اس کے نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ درد سب سے پہلے بائیں طرف ہوتا ہے۔ عضلاتی درد کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاج میں 5 نمبر کا جو اکثیر درد ہے وہ بڑی با کمال دوا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ الحمدللہ انسانوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں غدی دردوں کی طرف، اس کے بعد خاص دردوں کی طرف بھی جائیں گے۔ غدی دردوں میں ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ورم موجود ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہے تو ورم بھی موجود ہے، پاؤں میں درد ہے تو وہاں بھی ورم موجود ہے، سر میں درد ہے تو سر میں اندر ورم موجود ہے، دل میں درد ہے تو دل میں پھیلاؤ موجود ہے اور وہاں بھی درد موجود ہے۔ ورم ہر جگہ ہوگا، جہاں بھی درد ہوگی وہاں ورم ہوگا، اور ورم جو ہوتا ہے اس کے بعد اگر ورم کو ٹھیک نہ کیا جائے تو پھر سوزش ہوتی ہے، سوزش کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے یا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو غدی جو سوزش اور غدی درد ہوتے ہیں ان کا بہترین علاج جو ہے وہ 1 نمبر ملیم، اور اعصابی غدی جو ہے محرک، وہ اس کا بہترین علاج ہے غدی دردوں کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ ہو گیا خاص دردوں کا، دل میں درد ہونا۔ دل میں عضلات کی وجہ سے درد ہوتا ہے، عضلاتی کھچاؤ کی وجہ سے۔ اس میں آپ کو سب سے پہلی بات، جو پہلا علاج ہے جس شخص کو دل میں درد اٹھا ہے اور بائیں بازو میں بھی اس کو درد ہے، اس کا پہلا علاج جو ہے وہ ہے گرم پانی پینا۔ اگر اس کو شوگر نہیں ہے تو شہد والا گرم پانی اس کو کم سے کم 3 مرتبہ پلاؤ، اللہ نے چاہا تو پہلے کپ سے اس کا درد رفع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے علاج میں جو ہے نا اجوائن دیسی لے لیں اور اس کو تقریباً 1 گرام تک صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لے، آہستہ آہستہ وہ درد غائب ہو جائے گا، وہاں اس سائڈ پہ بائیں طرف درد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جوڑوں کا درد، جو خاص کر کے بڑھاپے میں عام ہوتا ہے۔
ان میں دو ہی دردیں ہوتی ہیں، یا اعصابی درد ہوتا ہے کیونکہ بڑھاپے میں اعصاب بھی شل ہو جاتے ہیں، یا پھر غدی درد ہوتا ہے، اس میں ورم بھی ہوتا ہے۔ ورم اور سوجن والا درد جو ہے وہ جو ہے نا وہ غدی ہوتا ہے، اور بغیر ورم کے درد ہے تو وہ اعصابی ہوتا ہے۔ ایک اور درد ہوتا ہے جس کو تحجر مفاصل کہتے ہیں، کہ آپ جوڑ کھول نہیں سکتے، کھولیں گے تو اتنا درد ہوتا ہے کہ علمان والا دے۔ تحجر مفاصل اس کو کہتے ہیں۔ اس کو اگر شدید پانچ، اکثیر درد، ہاضم پانچ اور روغن پانچ جو ہے خودی اعصابی روغن، اس کی مالش کی جائے تو میں نے یہ کمال دیکھا ہے کہ سارے ڈاکٹر جب فیل ہو جاتے ہیں، سارے ایلوپیتھک ہومیوپیتھک فیل ہو جاتے ہیں، حکیم بھی فیل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ علاج بڑا باکامیاب طریقے سے ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا روغن، اس کی 3 دفعہ دن میں مالش کریں اور گرم پٹی لپیٹ دیں، باندھے نہیں، کھینچ کے نہیں باندھے، تاکہ دوران خون بھی ٹھیک رہے اور وہاں حرارت پیدا ہو اور اس کے جوڑ کھل جائے۔ وہ ہاتھوں کے جوڑ ہوں، کلائی کے جوڑ ہوں، یا گھٹنوں کے جوڑ ہوں، یا ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہوں، ساروں کا یہ علاج ہے۔ اکثیر درد، غدی اعصابی ہاضم اور غدی اعصابی شدید۔ غدی اعصابی شدید صبح کو ہے، دوپہر کو ہاضم ہے، اور شام کو جو ہے اکثیر درد ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں شفا دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک درد کی طرف جو بڑا ہی خطرناک درد ہے، وہ ہے گردے کا درد اور جگر کا درد، یعنی غدی درد۔ جگر میں جو درد ہوتا ہے انسان کو 1 سیکنڈ کے اندر بے حال کر دیتا ہے۔ دل کا درد بھی اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا جگر کا درد دیتا ہے، اٹھتا ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اسی طرح گردے کا درد ہے، گردے کا درد بھی اعصابی بھی ہوتا ہے، جس میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس میں عضلاتی بھی ہوتا ہے کہ پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، اس میں غدی بھی ہوتا ہے جس میں پیشاب جلن اور پیپدار پیشاب آتا ہے، یا عضلاتی طور پر اس میں پتھریاں ہوتی ہیں، وہ پتھریوں کی وجہ سے بھی گردے کا درد ہوتا ہے۔ یہ تھے سارے دردوں کا ایک خلاصہ۔ اب ہم آئیں گے علاج کی طرف، تو میں نے علاج تقریباً بتا دیا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو اکثیر درد ہے وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ فی سبیل اللہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ سونٹھ، ہلدی، میتھی، کلونجی، سورنجان شیرین، سورنجان تلخ، آسدن ناگوری اور مستگی رومی، اجوائن دیسی، مرچ سیاہ، کلمی شورہ اور جوکھار، یہ چیزیں جو ہیں تمام ان کو انتہائی باریک کرنا ہے۔ کلمی شورہ اور جوکھار یہ 2 دوائیں ایسی ہیں جیسے دوا میں نمی پیدا کر کے اس کو جلدی خراب کر دیتے، آپ رکھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ان کو مدبر کرنا ضروری ہے۔ اس کے مدبر کرنے کی کمال ترکیب ہے کہ بھنگ لے لیں، پتے، بھنگ کے پتے لے لیں، جتنی دوا ہے اس سے ڈبل وزن، ان سب کو کلمی شورہ جوکھار کے ساتھ ان کو کھرل کر کے باریک کر کے ملا کے آپ کڑھائی میں رکھ کے تیز آگ دے، اس کو چلاتے رہیں، جب دوبارہ سفید ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں مدبر ہو گئی۔ اب دوا میں نمی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں دواؤں کو پہلے خشک کریں، تھوڑا تھوڑا کوٹ کے تھوڑا سا خشک کریں، پھر وہ مدبر کلمی شورہ جوکھار ڈالیں، پھر بنائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ تمام دردوں پہ بہترین کام کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دردوں میں شفا عطا فرمائے۔ والسلام۔